اسی طرح نئے نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے, کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے, چھوڑ تو رات میں گندی فلمیں دیکھنا, بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ, جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا, اب بھی کتے میرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت. مراد آباد والوں, ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے, تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو, کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن, ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان, توجہ کریں, کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں, چند جوان, پاکیزہ جوان, متقی جوان, پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا, کتوں کا کام بھونکنا ہے, اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ, پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا, کتے کی طرف مارا, کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا, او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا, ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا, لیکن کتا تھا, کتوں کی برادری کا تھا, مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا, خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان, تو اللہ کا وفادار بن, کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی, کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی, عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا, جسے فخر ہے ملک کو ملت کو, اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے, جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا, جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا, اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی, حرام سے نہیں. میں نے سن لے, اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے, کسی معتمد کو بھیجو بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ, انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ, معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ, اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا, جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے, قریبی دوستوں نے سلطان کے بارے, سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے, غصے میں آئے, حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی, ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے. ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا, ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی. ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر. عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر. ماں ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا
में ज़बान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है? सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है ना वो गद्दार हो सकता है। ताखीर किसी वजह से हो रही होगी, मेरे दूध की वफा पर सवालिया निशान खड़ा मत कर। मेरा कोई बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाई आया और बहुत खुशखबरी लेकर आया। सुल्तान जब सारे मामलात निपट गए तो माँ के कदम पकड़कर माफी के तलबगार होने के बाद कहा, अम्मी मैं जैसा मर्द मुतजलजल हो गया बहादुर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था माँ कि तेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा? तब माँ ने कहा था, बेटा मुझे अपने आप पर नहीं रसूलुल्लाह की निस्बत पर यकीन है। जब मैंने तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाया तो कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया, हमेशा मैंने बावुजू मदीने के ताजदार पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया है। ये वुजू और दुरूद की बरकत है कि मेरी कोई औलाद मुल्क मिल्लत की कभी गद्दार नहीं हो सकती। सूद का पैसा कमाकर बच्चों को हराम खिलाकर चाहते हो तुम्हारा बेटा फतेह अली बने? याद रखना, ये बहनें हैं सीरियल देखते हुए बच्चे को दूध पिलाएगी, ज़िना के मनाजिर देखते हुए दूध पिलाएगी, गंदे गाने सुनते हुए दूध पिलाएगी। इनकी गोद में सलाहुद्दीन जो भी पैदा होगा हरगिज़ नहीं। डाकू, लुटेरे, बेगैरत, बेहया, जितनी गंदगी के टाइटल है तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गोद में मरियम का तकद्दुस नहीं, तुम्हारी गोद में सैयदा फातिमा ज़हरा की हया नहीं, तुम्हारी गोद में आयशा सिद्दीका की पाकीज़गी नहीं। कितनी गंदगी करोगे? कम से कम मुसलमान होने का तो ख्याल करो, कम से कम आखिरत का ख्याल कर लो। बात समेटते हुए अर्ज करूं, आप देखें तो सही, अंदाजा तो करें। 8 दिन से मुसलमानों की जो शरीफ और दिल में दर्द रखने वाला मुसलमान है उनकी आंखों से आंसू नहीं खुश्क हो रहे हैं। उलमा कुनूत नाज़िला पढ़ने की गुजारिशात कर रहे हैं। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का क्या हाल, फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की पोजीशन। हमसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो, हमसे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल आप करते हो। देखो उनके घरों का हाल, गौर करो, सोचो, तवज्जो करो। नहीं देखी वो क्लिपें? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों शहीद हो गए, उसकी गोद उजड़ गई। मैं यहाँ जो माएँ और बहनें मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, किसी माँ की गोद का दर्द एक औरत से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है। उनके लिए किया क्या? उनके दुख में कहां शरीक हो तुम? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूब कर सोचो कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है? जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई, सोचो उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी हैं, इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाएं तो नाम हाथ पे लिख दे ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। अल्लाह
ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے، اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے، کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلیپیں بانٹتے پھرو گروپ پر۔ ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے پانچوں وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے۔ ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے۔ انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو۔ پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے۔ کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پیٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا، آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی۔ رجوع ہو جاؤ اس کی طرف۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے، وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے۔ ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا